نظر آ رہی تھی. ایک دن اس نے اپنی سینے کی طرف دیکھا, اپنے آپ کی طرف دیکھا. جب یہاں دیکھا تو اپنی جسم کو بھی اس نے محدود پایا, ان کو اپنا جسم بھی نظر نہیں آ رہا تھا. جب اپنا جسم بھی نظر نہیں آیا تو کہنے لگی یہاں بھی خدا ہے. لفظ ان الحق انہوں نے بولا. اور اگر علماء اور صوفیہ کرام کی اقوال میں اگر تطبیق نہ کی جائے, مطالعہ نہ لگایا جائے, تو پھر تو مسئلہ بہت ہی گمبھیر صورت اختیار کرتا ہے. فلہذا امام ربانی جلسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی تدبیر یہی تھی. اب اس طالب کو ہوتا کیا ہے جس کو وحدت الوجود کے مشرف ہو, اسے ماشاء اللہ یہ دیوار کیوں نظر نہیں آ رہا, اسے یہ پلر کیوں نظر نہیں آ رہا, اسے یہ زمین کیوں نظر نہیں آ رہی, اسے اپنے آپ کیوں نظر نہیں آ رہا, اس کی بھی مشاہد کرام نے فرمایا ہوا ہے. مثال بیان فرمایا ہے امام ربانی جلسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو آپ دن کی 12 بجے دھوپ پھیلا کے کھڑا کر دو, اسے کہو بھائی مجھے آسمان میں تارے ذرا دکھانا. وہ بندہ آج آسمان کی طرف دیکھے گا, کیا کرے گا, وہ کہے گا تارے تو ہے ہی نہیں. امام ربانی جلسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیک کا یہ بندہ اس قول میں سچائی ہے اور جھوٹا ہے. سچائی اس وجہ سے کہ اسے تارے تو نظر نہیں آ رہا ہے, ان کی بصیرت اتنی کم ہے, اس کی دیکھنے کی استطاعت اتنی کم ہے کہ اسے تارے نظر نہیں آ رہے. لیکن ایک قول پہ وہ جھوٹا ہی ہے, اسی لیے کہ تارے تو حقیقت وہاں موجود ہے, لیکن تارے اسے نظر کیوں نہیں آ رہے. آپ ہمارا فرماتے ہیں تارے اسے اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ سورج کی شعاعیں, سورج کی روشنی اتنی تیز ہے کہ تارے اس میں گم ہو چکے ہیں. امام ربانی جلسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہی تارے جس کو وحدت الوجود کے مقام پہ مشرف ہے, ان کی حیثیت کیا ہے, ان کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے اللہ رب العزت کی تجلیات, اللہ رب العزت کی اس انوار و تجلیات کی پرتوں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ماشاء اللہ کسی اور کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہوا ہے, اسے کوئی اور شے نظر نہیں آ رہا. لہٰذا وہ جتنے بھی دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں بھی خدا ہے, یہاں بھی خدا ہے, یہاں بھی خدا ہے. ایک اور نہایت ہی آسان مثال آپ مبارک نے سمجھایا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں آپ کی ٹارچ کی روشنی لو, کسی ایک بندے کو کھڑا کر دو اور اس کی آنکھوں کی بالکل سیدھ میں اس ٹارچ کی روشنی کو سیدھا ڈالو, کیا ہوگا؟ اس بندے سے پوچھو تجھے کوئی اور شے نظر آ رہا ہے, وہ کہے گا مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے. کیا چیز نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے صرف روشنی ہی روشنی نظر آ رہا ہے. اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے جہاں بھی آپ ان کو تصور کریں گے, آپ ان کو کہو گے کہ دائیں طرف کیا ہے, جب وہ اپنی آنکھوں کو اس طرف پھیر لے گا تو چونکہ ٹارچ کی روشنی بہت زیادہ ہوگی, لہٰذا اسے وہ چیز نظر نہیں آتا. امام ربانی میں صحیح رحمۃ اللہ علیہ یہی بندہ اس صورتحال میں بھی یہی کہے کہ میں کوئی اور شے دیکھ ہی نہیں سکتا ماں سوائے روشنی کی اس ٹارچ کی, تو وہ اپنی اس قول میں صادق ہے, سچا ہے اس قول میں, کیونکہ اسے ٹارچ کی روشنی کے علاوہ کوئی اور شے نظر ہی نہیں آ رہا. لہٰذا جن لوگوں کو اللہ رب نے اس مقام میں وحدت الوجود پہ مشرف کیا ہوا ہے, وہ بھی اللہ رب کے وصل و قرب کا ایک راستہ ہے, پر کیا ہوتا ہے اسے قلبِ محبت ہو جاتا ہے. مشائخ کرام نے ایک اور مثال بھی بیان فرمائی, فرماتے ہیں ایک بندے کو اگر آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ کتا سامنے سے آ رہا ہے, جاؤ ذرا اس کتی کی آنکھیں چھوم لو یا ان کی قدم کو ذرا چھوم لو, وہ بندہ چھومے گا؟ وہ نہیں چھومے گا, وہ کہے گا یار کتا ہے یہ تو بندہ ہے, اس میں کیا. لیکن مجنون نے جا کے لیلا کی گلی کے پوچھے کہ ہاتھ پیر یا ان کی آنکھوں کو چھونا کس لیے کہا ہے, کیا ہوا تھا اسے غلبۂ عشق و محبت اتنی زیادہ تھی اسے کہ وہ لیلا کی گلی کا کتا بھی محبوب ترین سمجھا ہوتا. اب کیا تھا, مجنون نے اس لیلا کی گلی کا جو کتا تھا اس کی بھی آنکھیں محض غلبۂ محبت کی وجہ سے چھوٹی تھی, لیکن کوئی اس کو پاگل تو نہیں کہہ رہا, کوئی نہیں کہہ رہا, بلکہ لوگ ان کی تعریف کو توصیف کرتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ اتنا محبت رکھتے, اتنی محبت رکھتے وہ کہ اس نے ان کی گلی کے کتے کو بھی چھوما, ان سے بھی محبت کا اظہار کیا. پھر وہ تو لیلا تھی اور وہ تو الہ ہے, وہ تو پروردگار ہے. پھر بندہ جب سرشار ہو جاتا ہے تو اللہ رب
اپنا فضل و کرم یہ فرمائے۔ امام ابراہیم جلسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو یہ مشاہدتاً کہہ سکتا ہوں کہ جو وحدت الوجود کا راستہ ہے، آپ ہمارے فرماتے ہیں کہ میں، میرا والد صاحب، ہم دونوں ابتدا میں وحدت الوجود کے مقام میں مشرف تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہم پہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحدت الوجود کے مقام سے لا کے وحدت الشہود کے مقام میں مشرف فرمایا، تو پھر کیا ہے، میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ وحدت الوجود ایک تنگ سی پتلی سی گلی ہے اور وحدت الشہود جو ہے وہ کشادہ شاہراہ ہے، بہت بڑی سرائے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب کو کسی آسان طریقے سے اپناؤ تو پھر وہ مسئلہ کیا ہوگا، وہ وحدت الشہود کیا۔ وحدت الوجود کو بہت سارے نے پہچان لی۔ اب وحدت الشہود کیا ہے؟ وحدت الشہود یہ ہے کہ میں کہتا ہوں آسان الفاظ، میں کہتا ہوں دیوار اپنی جگہ پہ ہے، پیلر اپنی جگہ پہ ہے، اس پیلر کی بھی اپنی حیثیت ہے، اس دیوار کی بھی اپنی حیثیت ہے، آسمان اور زمینوں کی بھی اپنی حیثیت ہے۔ میں ان سب چیزوں کے درمیان رہنے کی مراد اور مقصد اپنا پروردگار عالم کو جانتا ہوں بس۔ اور یہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں سب سے اتم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں نا طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں ایک کام ہے، اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن۔ اب خلوت در انجمن کیا ہے؟ آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، بہت سارے لوگ تمہارے ساتھ ہو، بہت کام تم نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کی موجودیت میں، مکان کی موجودیت میں، ظروف کی موجودیت میں، فرشوں کی موجودیت میں آپ کا مراد و مقصود اللہ رب العزت ہی ہو۔ مثلا مثال بیان کرنا ہے، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ رب العزت نے جب مقامات عطا فرمائے، انبیاءوں نے شادیاں بھی کی، نبیوں نے آگے ان کا نسل بھی بڑھا، نبیوں نے کاروبار بھی کیا، نبیوں نے تجارت بھی کی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تمام امور زندگی جو ہے وہ اپنائے، لیکن ان تمام چیزوں میں ان کا ملحوظ خاطر اور مطمئن نظر کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی رضا۔ امام ابراہیم جلسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وحدت الشہود کے مقام والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کھانا بھی بھرپور کھائیں، وہ شادیاں بھی رچائیں، وہ آئینی تعمیر بھی کرے، کاروبار و زندگی بھی کریں، لیکن ان کی مثال کیا ہوگی؟ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر وہ خرید و فروخت بھی کرتے جائیں گے، کھاتے پیتے بھی ہوں گے، سوتے جاگتے بھی ہوں گے، لیکن ایک لحظہ بھی اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں ہوگا۔ کام بھی کرتے ہوں گے، روزگار بھی کرتا ہوگا، لیکن کیا ہے؟ دس بکار اور دل بیار ہوگا، ہاتھ کام سے لگا ہوگا، اور مراد و مقصد ان کا جو ہے اللہ رب العزت۔ آپ مبارک فرماتے ہیں مجھ پہ اللہ رب العزت کی جب تجلی ہوا اسم ظاہر کا، اللہ رب کا اسم ہے ظاہر، فرماتے ہیں مجھ پہ جب اللہ رب العزت کی تجلی اسم ظاہر ہوا تو اس تجلی کو میں نے میٹھے پانی میں، خوبصورت مرغن کھانوں میں، خوبصورت لباسوں میں پایا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ رب العزت خود جمیل ہے، خوبصورت، احسن، اور وہ جمال کو خوبصورت جانتا ہے اللہ رب العزت۔ آپ مبارک فرماتے ہیں ایک سالے کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ خوب کھانا کھائے، لیکن کھانے کھاتے وقت ان کی ملحوظ خاطر اور مطمئن نظر کیا ہونا چاہیے؟ مراد مقصد اس سے کیا کیا ہونا چاہیے؟ وہ کھانا کھاتے وقت یہ تصور کرے کہ یہ میں بھرپور بوٹی لے رہا ہوں، کھا رہا ہوں، اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے جسم کو قوت ملے، میرے جسم کو طاقت ملے، اور وہ طاقت میں اللہ کی عبادت میں سکتا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ جب وہ منہ میں وہ لقمہ ڈالے تو ڈال تو لقمہ کھا رہا ہے، اچھا اور لذیذ ترین کھانا کھا رہا ہے، لیکن وہ کھانا نہیں بلکہ پھر حقیقت نور اندر جا رہا ہے۔ آپ مبارک فرماتے ہیں وہ خوبصورت لباس پہنے، کیا کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیانتے ہیں ایک بندے نے کہا، پوچھا کہ آج فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ تو بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں وہ بندہ کہاں ہے؟ ایک بندے نے جواب دیا کہ حضور وہ تو ساری رات تہجد ادا کرتے ہیں، نماز کرتے ہیں، اب شاید صبح کے ٹائم وہ تھک کے سویا ہوگا۔ آپ مبارک نے فرمایا کہ اگر وہ پوری رات سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، اللہ سے ان نوافل سے زیادہ جو ثواب عطا فرمائے۔ اب کیا ہے؟
امام ربانی جسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اب رات کو سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، لیکن سونے سے مقصد کیا ہو؟ تم یہ مقصد لو میں ابھی سو رہا ہوں اور رات کو اٹھ گیا تو صحیح، وغیرہ سو اسی لیے رہا ہوں کہ صبح کی نماز، فجر کی نماز میں باجماعت خوب طریقے سے ادا کر لوں تاکہ پہلے سے میں نیند کر چکا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ نیند میں عبادت ہے۔ کیوں؟ عابد کا نیند جو ہے وہ بے عبادت ہی ہوتا ہے، اور اس سے تمہارا مراد مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب کی اس دین میں عمل کرنا مراد مقصد ہوتا ہے۔ یہ ہو گئے وحدت الشہود والے کہ اللہ رب کو اپنا شہود و مشاہدات فرماتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے درمیان میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ایسے حالت نازل ہو جائے کہ وہ دیوار کو بھی دیکھے اور فلاں کو بھی دیکھے اور فلاں کو بھی دیکھے۔ ہاں پھر کیا ہوتا ہے روح ہے انسان کا، وہ انسان کی، اب ہم یہ بھی تصور کرتے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ وحدت الشہود، اب اللہ رب العزت کو دنیا میں کسی بندے کی کوئی آنکھ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت اس وقت اللہ رب العزت کی دیدار ہوگی جب ہم کی موت طاری ہو، طاری ہونے کے بعد جب حساب کتاب ختم ہو، اس کے بعد جب جنتی جنت میں جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اللہ رب العزت سے ایک نیا حیثیت دیں گے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے شہود کیا، مشاہدہ کیا، اب شہود اور مشاہدے سے کیا معنی ہے؟ یہ شہود اور مشاہدہ جو ہے وہ روح کا ہوتا ہے، آنکھوں کا نہیں ہوتا۔ اب اس بندے کا روح چڑھ جاتا ہے، وہ گھومتا پھرتا ہے، اللہ رب العزت کے شہود و مشاہدے میں وہ مستغرق ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یہ بندہ اللہ رب العزت کی وصل قرب میں ہوتے ہیں۔ اب اصطلاحات صوفیہ کرام کا یہ بھی ہے، میں کہتا ہوں بندے نے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ قریب کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک شے کے قریب ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں فلاں بندہ میرے قریب آیا، میرے اور اس بندے کے درمیان جو میٹروں کا فاصلہ ہوگا، 10 میٹر میرے قریب آیا، 5 میٹر قریب آیا، کیا اللہ رب کی ذات میں یہ قرب ہے؟ امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی قرب ہے کہ جس کا نام تو قرب رکھا گیا ہے، لیکن پھر حقیقت وہ بعد ہے، دوری ہے، کیونکہ اللہ رب تو جسم ہے نہیں۔ جب وہ جسم نہیں ہے تو پھر قرب کیسا ہوگا؟ امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہ رب کا قرب تو اس قرب سے مراد کیا ہوگا؟ بلا کیف، جس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ سے بہت دور ہے تو معنی یہ نہیں ہے کہ میٹروں کے فاصلے سے یا کوئی میلوں کے فاصلے سے یا کلومیٹروں کے فاصلے سے نہیں، وہ قرب اور بعد جو ہے وہ اللہ رب کی اطاعت اور اللہ رب کی فرمان برداری اور اللہ کے نافرمانی کو اللہ رب سے دوری اور بعد کہا جاتا ہے۔ اللہ رب آپ کو توفیق دے کہ اللہ رب کی نیک بندوں کے ساتھ جڑے رہے۔ مجھے ایک اور ساتھی نے بھی کہا کہ یہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ شروع کو تصور میں یہ منزل ہے، ولایت صغریٰ ہے، ولایت کبریٰ ہے، ملأ الاعلیٰ ہے، کمالات نبوت ہے، یار میرے کو 20 سال ہو گئے میں نے کوئی شے دیکھا ہی نہیں ہے وہاں پہ، تو اب کیا ہوگا سر؟ کیا میرا سلوک صحیح نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائی، سلوک و تصوف سے مراد مقصد یہ نہیں ہے کہ میں شہود و مشاہدہ کروں، سلوک و تصوف سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی مقامات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، سلوک و تصوف سے مراد مقصد کیا ہے؟ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا۔ کس کو کہتے ہیں سلوک و تصوف ہے؟ جس پہ اللہ کے احسان ہو جائے اور اللہ اپنی اس بندے کو یہ شہود و مشاہدہ ہی عطا کر پائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب عروجات ہوتے تھے اللہ